अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफ, डर और सस्पेंस से भरपूर कहानी। इस कहानी के रावी एक बुज़ुर्ग जाहिद अब्बासी हैं। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 90 साल के लगभग है। मौसूफ पेशे के लिहाज से मिस्त्री यानी राज हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बीता एक सच्चा वाक़या यूं बयान किया है। बकौल उनके, ये 1945 के अवाइल की बात है कि हम चंद मज़दूर मिस्त्री मौजूदा भारत के शहर बनारस के इलाके में मुर्दा घाट की चारदीवारी की तामीर कर रहे थे। दरअसल मुर्दा घाट के इर्द गिर्द चार दीवारें उस वक्त के म्यूनसिपल चीफ इंजीनियर मिस्टर राव के हुक्म के तहत की जा रही थीं। ये गोरा ऑफिसर चाहता था कि बनारस के बड़े कब्रिस्तानों और हिंदुओं के मुर्दा घाट की बाकायदा हदूद होनी चाहिए ताकि ये लोग आपस में लड़ें या झगड़ा ना करें। मिस्टर राव ने पहले मरहले में बड़े मुर्दा घाट और हकमिया कब्रिस्तान के लिए एक बड़ा बजट मुख्तस किया था, लेकिन ज़्यादा बजट मुर्दा घाट के लिए मखसूस किया था। बकौल जाहिद अब्बासी के, हम मज़दूरों मिस्त्रियों ने बड़ी मजबूत एक चारदीवारी मुर्दा घाट के इर्द गिर्द बना दी, जो कि 5 रोज़ में मुकम्मल हुई थी। लेकिन छठे रोज़ ये दीवार मुकम्मल तौर पर बुनियादों से ही ज़मीन बोस होकर गिर गई थी। ये हमारे ठेकेदार संदन लाल के लिए बहुत हैरत और परेशानी का बाइस थी। हालांकि इसके साथ साथ मुसलमानों के कब्रिस्तान वाक़या हकमिया कब्रिस्तान नासिराबाद की चारदीवारी भी बना दी गई थी और उसमें हल्का मटीरियल एक रद्दे की ईंट इस्तेमाल की गई थी, लेकिन वो अपनी जगह कायम था। लेकिन मुर्दा घाट के मजबूत 2 रद्दे वाली आला मटीरियल से बनने वाली दीवार कैसे गिर गई, इस पर मिस्टर राव चीफ इंजीनियर बनारस म्यूनसिपल कमेटी ने फौरी तौर पर संदन लाल ठेकेदार को अपने दफ्तर बुलाकर उसकी ठीक ठाक तजलील वाली क्लास ली। यही नहीं, उसने पुलिस को लेटर लिखा कि इसके खिलाफ FIR काटी जाए। ठेकेदार संदन लाल ने आजिज़ी से हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, मैंने तो उस मुर्दा घाट की चारदीवारी की तामीर के लिए आला मटीरियल 2 रद्दे की मजबूत दीवार बनाई है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दीवार कैसे गिर गई। संदन लाल ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाई कि उसने इस ठेके में रत्ती बराबर भी बेईमानी नहीं की। बहरहाल मिस्टर राव ने उसे सख्ती से कहा कि इस दीवार को तुम दोबारा अपनी जेब से तामीर करो, वरना मैं तुम्हें सरकारी ठेकेदारी फहरिस्त से खारिज कर दूंगा। यही नहीं, मैं तुम्हें फ्रॉड बेईमानी के जुराइम में मुलव्विस करके पुलिस के हवाले कर दूंगा। उस ज़माने में किसी सरकारी ठेकेदारी में फ्रॉड बेईमानी की कम से कम सज़ा 4 साल बिमा भारी जुर्माना हुआ करता था और इस किस्म के केसों के फैसले जल्दी हुआ करते थे। संदन लाल ठेकेदार गोरे चीफ ऑफिसर मिस्टर राव के सामने रोने पीटने लगा। उसने मिस्टर राव से वादा किया कि वो दीवार अगले 4 रोज़ में नए सिरे से बनवा देगा। संदन लाल ठेकेदार ने अपने पल्ले से उस ज़माने में 1200 रुपये उस मुर्दा घाट की दीवार बनाने पर खर्च किए, जबकि हम मज़दूरों मिस्त्रियों ने दिन रात करके बड़ी एहतियात से उस मुर्दा घाट के इर्द गिर्द चारदीवारी बनाई, जो कि 5 रोज़ में मुकम्मल हुई। जब दीवार मुकम्मल हुई तो अगली सुबह संदन लाल ठेकेदार ने उसे मिस्टर राव को दिखलानी थी। वो अपने तौर पर बहुत खुश था कि उसकी कारकर्दगी को देखकर मिस्टर राव बहुत खुश होगा, लेकिन बदकिस्मती से उसकी खुशी और इत्मीनान उस वक्त रायगा हो गया जब उसे सुबह सुबह ये इत्तला दी गई कि मुर्दा घाट में नए सिरे से बनाने जाने वाली दीवार फिर से ज़मीन बोस हो गई है। सुंदर लाल ये खबर सुनकर सख्ते में आ गया। वो यकदम धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा और गालिबन हार्ट फेल होने की वजह से मर गया। हालांकि सुंदन लाल एक तजर्बाकार और पुराना माहिर तामीर ठेकेदार मिस्त्री था, उसका ये पेशा आबाई था। चीफ इंजीनियर मिस्टर राव ने फौरी तौर पर उस मुर्दा घाट में गिरी दीवार का मुआयना किया। इसके साथ शहर के चंद माहिर तामीरात भी उनके साथ थे, जिनमें महूली राम भी शामिल था। ये एक महंगा ठेकेदार था
اسے مسٹر راؤ نے خصوصی طور پر مردہ گھاٹ کی دوبارہ گرنے والی دیوار کا اصل سبب سمجھنے کے لیے بلوایا تھا۔ مہولی رام نے مردہ گھاٹ کا تفصیلی طور پر کافی دیر تک معائنہ کیا۔ اس نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میرے علم کے مطابق سندن لال نے اس مردہ گھاٹ کی چاردیواری معیاری اور اچھے ماہرانہ انداز سے بنائی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بالآخر یہ دیوار کیسے گری۔ مسٹر راؤ نے اس سے پوچھا کہ اب کس طرح تیسری بار یہ دیوار بنائی جائے۔ مہولی رام نے اسے کہا کہ اسے فرانسیسی طرز تعمیر کے طریقے سے تعمیر کرنی چاہیے۔ مسٹر راؤ نے چونکتے ہوئے پرتجسس لہجے میں اس سے پوچھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ اس قسم کی تعمیر انتہائی مہنگی اور قابل یقین حد تک مضبوط رہتی ہے۔ کتنی مہنگی، اور اس کی تعمیر میں کیا مٹیریل استعمال ہوگا؟ گورے کی اس بات کا جواب اس نے یہ دیا کہ فرانسیسی انداز میں اس تعمیر کو فور ایور یعنی ہمیشہ کے لیے نام دیا گیا ہے۔ اس میں اعلیٰ سیمنٹ ماش کی دال سے ملا مسالہ شامل ہونے کے علاوہ اس میں عام سریا لوہا گارڈر نہیں بلکہ ٹار استعمال ہوتا ہے۔ ٹار نامی لوہا ریل کی پٹریوں، جنگی ٹینکوں، توپوں میں استعمال ہوتا ہے اور بہت کچھ قیمتی مٹیریل اس نے بتایا۔ مسٹر راؤ نے اسے کہا کہ مسٹر مہولی رام، تم اس کام کی نگرانی کرو، مجھ سے جتنا روپیہ لینا چاہتے ہو اس کا فنڈ لے لو۔ مہولی رام نے بھی جواباً کہا کہ سر 1200 روپے دیں گے، اس میں مٹیریل مزدوری سب شامل ہوگی۔ مسٹر راؤ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 1300 روپے دوں گا، لیکن یہ کام تم اپنی نگرانی میں کرواؤ۔ مہولی رام کو اس نے 1 ہفتہ دیتے ہوئے کہا کہ اس مردہ گھاٹ کی چاردیواری بڑی محنت سے بنانا اور مجھے فلاں دن اپنی کارکردگی دکھانا۔ الغرض 7 روز تک اس دیوار پر اعلیٰ قیمتی مٹیریل سے کام جاری رہا۔ مثال یہ ہے کہ جہاں مزدور مستری کو 1 روپیہ محنتانہ مزدوری ملتی تھی، انہیں 2 روپے دیے گئے۔ مہولی رام نے اس دیوار پر بڑے چھانٹ کے مزدور مستری لگائے، بلکہ خود بھی کام کیا۔ بقول راوی اس وقت اس دیوار پر اس کے ٹوٹل 8600 روپے خرچ آئے۔ اللہ اللہ کر کے جب یہ مشکل دیوار تیار ہوئی تو مہولی لال نے اس پر بھینسوں سے ٹکریں لگوائیں، گاڑی سے اسے کھینچا۔ وہ دراصل اس کی مضبوطی جاننا چاہتا تھا۔ وہ بالآخر مطمئن ہو گیا۔ جس دن اس نے اس دیوار کا معائنہ چیف انجینئر مسٹر راؤ کو کروانا تھا، اس سے 1 دن پہلے شام کے وقت وہاں کے چند بزرگ ہندو اس کے پاس آئے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اسے کہا، اس مردہ گھاٹ کی تعمیر شدہ دیواریں 2 دفعہ گری ہیں، لیکن اس سے پہلے تقریباً 35 سال پہلے اس مردہ گھاٹ میں تعمیر ہونے والی ایک دیوار گر گئی تھی۔ یہ دیوار ہم لوگوں نے تعمیر کروائی تھی۔ مہولی لال نے اس سے کہا کہ میں نے یہ دیوار فرانسیسی طرز و تعمیر یعنی فور ایور کے فارمولے کے تحت مہنگے اعلیٰ مٹیریل سے بنائی ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد اس کو گھوڑوں، آٹو گاڑی کے انجن سے بھی کھنچوایا ہے۔ یہ جوں کی توں مضبوط کھڑی ہے کیونکہ اس کے درمیان میں نے ٹار لوہے کا استعمال کیا ہے۔ اس نے بڑے اطمینان اور خوشی کے انداز گفتگو میں یہ بات کی تھی۔ اس دوران وہاں ایک ہندو پنڈت قسم کے ضعیف بوڑھے نے اسے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ بابا مہتا کمار کی بھٹکتی روح کی وجہ سے ہے۔ کون؟ مہولی رام نے اس سے حیرت انگیز انداز میں پوچھا۔ اس بزرگ پنڈت نے کہا، صاحب جی میری بات غور اور کان کھول کر سنو۔ مہتا کمار کوئی معمولی بابا نہ تھا۔ وہ کیسے اہم اور غیر معمولی شخص تھا؟ اس بوڑھے نے بتایا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ بابا مہتا کمار ایک گم ذہن سائیں قسم کا انسان تھا، اور یہ ہردری وار ہندوؤں کے مقدس شہر سے آیا تھا، اور وہ اس مردہ گھاٹ کے آخری چھور کے ایک تھڑے پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی مقامی ہندو اور کچھ مسلمان بہت تعظیم کیا کرتے تھے، اور یہی لوگ اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ منہ سے کچھ زیادہ باتیں نہ کرتا تھا، صرف ہوں یا ہاں نہ کرتا تھا۔ اس کے معتقد ماننے والے اس سے اپنے کاموں کی تکمیل یا ناکامی کے بارے میں پوچھتے تو وہ ہاں یا نہ کرتا۔ اس کی ایک آدھ بات صحیح ہو گئی تو اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سخت سردی یا کڑکتی دھوپ میں بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل سادھوؤں کی طرح تھا۔ بڑے بڑے تیل سے محروم خشک بال، لمبا بدبودار پھیلیا چوغا،
بڑے بڑے میل سے اٹے ناخن، کچھ لوگ اسے دماغی کمزور پاگل کہتے تھے۔ اس بابا کے خلاف ایک مقامی طبقہ تھا، وہ اسے مختلف انداز سے تنگ کیا کرتا تھا۔ کبھی اس کے مخالف اس پر گندگی اور پانی پھینکتے، کبھی اسے بھوت بن کر ڈراتے، لیکن مہتا کمار ان کے ان ظلموں کا کوئی رد عمل نہ دیا کرتا تھا۔ سنا ہے کہ اسے ایک دن اسی مردہ گھاٹ میں کسی نامعلوم گروہ نے شدید تشدد کر کے مار دیا تھا۔ اس کی لاش اسی مردہ گھاٹ میں ملی تھی۔ اس کے بہت عرصے بعد یہاں کے چند سرکردہ مقامی ہندوؤں نے اسی مردہ گھاٹ کی چاردیواری تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ چاردیواری گر گئی تھی۔ بزرگوں، یہ سب گھڑی گھڑائی خود ساختہ بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ میں ان دقیانوسی بیکار کی باتوں پر قطعی یقین نہیں کرتا۔ مہولی لال ٹھیکیدار نے اس بوڑھے پنڈت کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال دوسرے روز موسم صاف اور کھلا کھلا روشن تھا۔ مہولی لال نے مردہ گھاٹ کے اندر نئی تعمیر شدہ دیوار کے معائنے کی تقریب کے لیے بہت خصوصی انتظام کیا تھا۔ اس نے مسٹر راؤ اور اس کی ٹیم کی چاپلوسی کے لیے اس وقت کے لحاظ سے اعلیٰ چائے، بسکٹ، کیک، میوہ جات کا بندوبست کیا، جبکہ ہم مزدوروں مستروں کے لیے دوپہر کا کھانا اور اضافی نقدی کا اعلان کیا گیا۔ بہرحال مسٹر راؤ اور اس کے ساتھ چند گورے آفیسر آئے۔ مسٹر راؤ نے اس کی تعمیر شدہ دیوار کا کافی دیر تک معائنہ کیا اور اسے شاباشی دینے کے بعد ابھی اس نے تعریفی تقریر شروع ہی کی تھی کہ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی پراسرار انداز میں سامنے والی دیوار کا ایک حصہ دھڑام سے گرا۔ یہ کیا ہو گیا؟ مہولی لال ہڑبڑا کر چلایا۔ اسی دوران جنوبی طرز کی دیوار گری۔ مردہ گھاٹ میں اچھی خاصی افراتفری، بے چینی، خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی ناگفتہ پراسرار واقعے میں مہولی لال کے سر میں نہ جانے کہاں سے ایک اینٹ کا ٹکڑا آیا اور اس کے سر سے بری طرح ٹکرایا۔ پھر کیا تھا، گورا راؤ اور اس کے ساتھ آئے آفیسرز وہاں سے اپنی دم دبا کر بھاگے، جبکہ زخمی مہولی لال کو شہر بنارس کے سرکاری ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ وہاں 5 روز تک رہا، زندگی اور موت کے درمیان جھولتا رہا، لیکن وہ بچ نہ سکا اور 6 روز صبح کے وقت مر گیا۔ اس کے بعد مسٹر راؤ نے اپنی ریٹائرمنٹ لے لی۔ وہ واپس انگلینڈ چلا گیا۔ سنا ہے کہ وہ بعد میں پاگل ہو کر مرا تھا۔ نیز مردہ گھاٹ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہاں واقعی بابا مہتا کمار کی روح بھٹکتی ہے اور وہ کسی صورت میں بھی اس مردہ گھاٹ کی چاردیواری کی تعمیر کو برداشت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اسی مردہ گھاٹ میں اسے بری طرح تشدد کر کے مار دیا گیا تھا۔